الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کائنات کے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا کمائے گا، کون صحت مند ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون نیک بخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ذرہ ذرہ اس تقدیر میں ہے۔ جو بھی شر ہو رہا ہے، جو بھی خیر ہو رہا ہے، دنیا میں ہونے سے پہلے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پین، قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ لکھ، اکتب، تو لکھ۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مقادیر کل شیء، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، ہر چیز کو لکھ دے۔ لہذا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک درخت کا ایک چھوٹا سا پتا بھی سوکھ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرتا ہے، اس کے گرنے کو بھی اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جو کچھ رہا ایسے ہی ہو جا رہا ہے، وہ ہوا آ گئی، وہ پھل گر گئے، وہ پتے گر گئے، وہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ اس درخت کے کتنے پتے گریں گے، کتنے پھل گریں گے، اس درخت کو کتنے پھل لگیں گے، کتنے پھول کھلیں گے، ہر ذرہ ذرہ تقدیر میں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا ہے۔ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کائنات کے، پوری کائنات کی تقدیر ہے یہ۔ تقدیر کی کئی قسمیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ ایک عام تقدیر جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اسی کے دائرے میں آتے ہیں۔ علماء 3 قسم کی تقدیر بتائے ہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تقدیر عمری، عمر بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس بچے میں روح پھونکتا ہے 4 مہینے کے بعد، یعنی 120 دن کے بعد۔ روح پھونکنے کے بعد فرشتہ اس بچے کی پوری عمر کی تقدیر لکھتا ہے۔ یہ بچہ کیا کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، نیک بنے گا یا برا بنے گا، ہر چیز۔ اس کو تقدیر عمری کہتے ہیں، پوری عمر کی تقدیر۔ تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر سنوی، پورے 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر سال تقدیر لکھی جاتی ہے۔ وہ کب لکھی جاتی ہے؟ شب قدر میں لکھی جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا کہ اس رات ہر حکمت والی باتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ حکمت والی باتوں کے فیصلے شب قدر میں لکھے جاتے ہیں۔
مطلب اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان کی شب قدر تک 1 سال میں یہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا خوشیاں ملیں گی، صحت ملے گی، بیماری ملے گی، کیا ملے گی 1 سال میں اسے، اس کو کہتے ہیں تقدیر سنوی۔ تقدیر کی تیسری قسم ہے تقدیر یومی، یعنی ایک دن کی تقدیر۔ ہر دن کی الگ الگ تقدیر ہوتی ہے انسان کی، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کی ہر دن ایک الگ اونچی شان ہوتی ہے، اپنی شان کے حساب سے، اعتبار سے، اس کی شان و شوکت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر دن انسان کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی جو مرضی ہے اس کے مطابق انسان کی وہ تقدیر لکھتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں قسم کی تقدیریں اسی لوح محفوظ میں آتی ہیں، یہ تینوں تقدیریں، تقدیر عالم لوح محفوظ ہے، اسی کے ماتحت ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، اب تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، انسان کی کوئی مرضی نہیں؟ کیا انسان کو کوئی اختیار نہیں؟ کیا ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، یا تو جنت کے راستے پہ چل کے، عبادتوں کے راستے پہ چل کے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، یا تو وہ جہنم کے راستے پہ چل کے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر کے اللہ کا ناشکرہ بنے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتائے، اس پر چلو گے تو جنت، اس پر چلو گے تو جہنم، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو جہنم۔ ہر انسان جانتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گی؟ جنت، نہیں پڑھو گے تو سو جاؤ گے تو جہنم، ہر انسان کو معلوم ہے۔ اب 2 راستوں کے درمیان ہمیں اختیار ہے کہ نہیں؟ ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، چاہے میں چادر اوڑھ کے سو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اور بندے کو جو اختیار اللہ دیا ہے اس اختیار کے مطابق جو کچھ بندہ کرے گا، بندہ کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ یہی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کچھ تقدیر میں ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے تقدیر کے سلسلے میں ایک بنیادی قاعدہ سلف صالحین نے کہا کہ القدر حجت فی المصیبہ ولیس حجت فی المعصیہ، القدر حجت فی المصیبہ ولیس حجت فی المعصیہ، تقدیر کو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں مصیبت میں، تکلیفوں میں، بلکہ بنانا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو بھی مصیبت، تکلیف، آفت، بیماری، آزمائش آتی ہے نا، اس کو تقدیر کا بہانہ بنانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ میرے تقدیر میں ایسا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا تھا ہو گیا، تقدیر میں ہے، وہ کسی کو مرنا تھا وہ مر گیا، تقدیر میں وہ ایسا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بخار آنا ہے آ گیا۔ تو جو کچھ تکلیف اور مصیبت انسان کو آتی ہے تقدیر کو بہانہ بنانا چاہیے اور کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ تقدیر الہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یہ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، مومن کا سب سے بہترین سہارا تقدیر ہے۔ جو کچھ بھی پریشانی آتی ہے مومن آسانی سے کہہ دیتا ہے یہ میری تقدیر ہے، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرے مولا کی مرضی ہے، مولا کی مرضی پہ میں راضی ہوں، میں شکایت نہیں کروں گا، میں ٹینشن نہیں لوں گا، میرا مولا میرے ساتھ بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ گرچہ کہ بظاہر لگتا ہے کہ تکلیف ہے، برائی ہے، لیکن اس برائی کے پیچھے بڑی بھلائی آنے والی ہے، یہ میرا ایمان ہے میرے اللہ کے اوپر۔ تو تقدیر کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں مصیبتوں میں، لیکن گناہوں میں اور معصیت میں دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا جی کیوں گناہ کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرے تقدیر میں ایسا لکھا ہے۔ کیا جی کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ؟ کیوں روزہ نہیں رکھتے آپ؟
اللہ تعالیٰ لکھا نہیں مولوی صاحب میرے تقدیر میں نماز، اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ کو کس نے بتا دیا؟ تقدیر تو غیب ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کی تقدیر میں نماز نہیں ہے؟ اگر آپ پڑھتے نماز تو تقدیر نماز میں ہوتی، نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے ہوگی؟ ایسا ہی کچھ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ ایک چور نے چوری کر لیا، پکڑ کے حضرت عمر کے پاس چور کو لایا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے بندے تو نے چوری کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے چوری کیا۔ حضرت عمر اندر گئے، چھرا لے کر آئے، ایک مار مارے ہاتھ الگ ہو گیا، کہا تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے۔ تو گناہ کر کے آپ تقدیر کو بہانہ نہیں بنا سکتے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، شاعر کہتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ گناہ کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، تقدیر کو بہانہ بنا کے خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کس کو فریب دے رہا ہے؟ خدا فریبی یا خود فریبی؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل کو چھوڑ دیا تقدیر کو بہانہ بنا کے۔ تو یاد رکھیے گناہ کر کے کبھی بھی تقدیر کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے سارے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقدیر کا ایک مضبوط سہارا عطا کیا ہے، اس لیے اطمینان سے رہتا ہے مومن۔ ہزار آزمائشوں کے درمیان بھی مومن ویسے مسکراتے رہتا ہے جیسے آگ میں ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، دونوں آزمائشوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، پریشان نہیں تھے، کیونکہ تقدیر کا ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے مومن کے پاس۔ آزمائشوں میں بھی وہ گھبراتا نہیں، میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرے گا اچھائی کے لیے کرے گا۔ وہی کافر، منافق، مشرک پریشان رہتے ہیں، زندگی بھر پچھتاوے کے ساتھ گزارتے ہیں، میرا ایسا کئی کو ہو گیا میرے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، میرا ایسا کرنے سے ایسا ہو گیا۔ نہیں، لو کنت کذا و کذا کان کذا، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر مگر کے چکر میں اگر رہے گا تو اس کا ایمان تقدیر پر کمزور ہو جائے گا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو گیا، تمہارے کرنے سے نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ اگر تم گھر سے باہر نہیں نکلتے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو نکلنا ہی پڑے گا گھر سے باہر، سمجھے؟ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کا چکر جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان اس راستے سے انسان کو تقدیر پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ غیب کی بات ہے، تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے یہ 6 پلروں میں سے ایک مضبوط پلر ہے۔ اگر اس کو انسان نہیں مانے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدیر پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہر تقدیر کے فیصلے پر راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرما، آنے والے بلاؤں سے، مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جیسے ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی عادت کو زندگی بھر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔